ہو جائے نا جی تو اس کے لیے ایک تو آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن جی اور دوسرا سب کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ چاہیے. سر، سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی جاتی ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ جو ہیں وہ صرف ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایک پارٹی بن کے جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس آپ کا پر؟ اپنا کیا خیال ہے؟ سر میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال کیا ہے سر. سر آپ تو سینئر ہیں سر، ہم تو سیکھ رہے ہیں ابھی صحافت. نہیں، سینئر کی بڑی وہ مجبوری آ جاتی ہے. جونیئر بڑے ڈٹائی سے جب ہم جونیئر ہوتے تھے تو پھر کسی مسئلہ کے آپ بتائیے. سر ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کی رہنمائی سے میں سیکھنا بھی ہے سیکھ سر. رہا ہوں نا، تو ابھی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی ہوں ایسا. سر ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے پاس بڑی نیوز ہوتی ہیں، خبریں ہوتی ہیں، لیکن میں تو کامن عوام پبلک کی بات کر رہا ہوں. تو پبلک کا یہ خیال ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑے ٹرینڈ بھی چلتے ہیں آپ کے خلاف. پبلک سوشل میڈیا ان کی نمائندگی نہیں. پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ پاکستان میں تقریباً 24-25 کروڑ لوگ تو ہیں. اور کتنے لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں؟ سر یہ میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، تقریباً 4-5 کروڑ تو کرتے ہوں گے سر. نہیں، 4-5 کروڑ نہیں ہے. آپ کی یہ وہ ہے غلط انفارمیشن ہے کروڑ سے سر. بھی کم ہے. جی سر. تو میں تو عوام کو جو ہے نا، جو وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی عوام سمجھتا ہوں. بالکل سر، ایسا ہی ہے. گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے اس کا بھی پاکستان میں رائے اتنی معتبر ہے ایسا ہی ہے سر. جتنا جو ہے ٹویٹر پہ اپنی دکانیں چمکانے والے بالکل سر. اور فیک اکاؤنٹ چلانے والے ہیں. اور میں تو بلوچستان کے دیہات میں جدھر بجلی بھی نہیں ہے، ٹویٹر وغیرہ تو دور کی بات ہے، جو اپنا موبائل ریچارج نہیں کر سکتا. بالکل سر. تو اگر ان عوام کی رائے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں سر آنکھوں پہ ان کے آگے جھکنا چاہتا ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ان عوام کو اپنا حق دو، اظہار کا بھی، اور ان کا جو مالی وسائل ہے وہ بھی ان میں ان کا حق دو. حکومت سازی میں، حکومت گرانے میں بھی ان کو اسی طرح حق دو جس طرح کہ آپ نے اس ملک کے کلاس کو وہ دیا. کس نے حق دینا ہے سر؟ وہ حق کس نے دینا ہے سر؟ وہ ظاہری بات ہے، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے چھینا ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی دینا ہوگا. سر اعظم سواتی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا جو پہلے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا تھا اسی طرح ان کے خلاف بھی جو سیاسی وکٹمائزیشن ہے یا وہی لوگ ہیں؟ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو یا شہباز گل کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ماورائے قانون عمل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ حوالوں سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو اعظم سواتی وغیرہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے لیے ایک عبرت بھی ہے، یہ مکافات عمل بھی ہے. میرے ساتھ آپ نے باجوڑ کی ان معصوم خاندان کی کہانی دیکھی ہوگی، اور آج تک ان کو اپنا حق نہیں ملا ہے. اسی طرح JIT بنائی گئی، میرے پاس ابھی تک جو ہے نا اس پہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اس کو بٹھایا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور اعظم سواتی صاحب ایک پیج پہ تھے تو کس کی وجہ سے تھے؟ تو وہ JIT آج تک منظر عام پہ نہیں آئی تھی. اب منظر عام پہ آئی ہے تو آپ دیکھیں، امریکہ میں بھی فراڈ، یہاں پہ بھی $500 ملین کا نوٹ، اس کا فراڈ. پہلے MMA میں پیسے کی زور پہ سینیٹر بنے، پھر وزیر بنے، پھر یہ جو باجوڑ کی خاندان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس بچی کے پاس جب میں شام کو گیا تو اس بچی نے 18 گھنٹے کچھ نہیں کہا تھا، باجوڑ کی اس بچی نے. اور آپ وہ FIR دیکھیں، اور جب میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کہا، تو کہتے ہیں میرے پڑوسیوں کو آج ہم نے آٹا بھیجا کہ ہمارے لیے روٹی بناؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اعظم سواتی صاحب کے ڈر سے آپ کے لیے روٹی نہیں بنا سکتے. اور 14 سال کے بچے کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا. اس دن تو سر جی وہ انہیں ساتھ لے کے پریس کانفرنس کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر. اس دن تو وہ ان کی فیملی کے سربراہ کو ساتھ لے کے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی سارا اس کے بعد آپ نے قصہ میرے ساتھ جو ہے عمران خان کی حکومت کے آخری مہینے میں اس خاندان نے بیٹھ کے کیا کہا تھا کہ پہلے سینیٹر فدا اور وہ جو گلفراز خان ہیں ان کے ذریعے ان کو دبایا گیا، ان سے ادھر جبرن انگوٹھے ان کے لگوائے گئے، ان سے کیس واپس لیا گیا، ان سے 50 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا. اس میں آخری سال میں وہ میرے پاس آئے کہ وہ 50 لاکھ روپے تو نہیں دیے، ہماری گائے کو بھی مار دیا ہے انہوں نے. اور اب جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کے گھر میں، اور 2 مرتبہ ہم مرد وہ میاں بیوی دونوں ان کے پاس جرگہ گئے تھے،
تو ذرا اس کی زبانی ذرا میرا وہ ٹی وی پروگرام لگائے. سر ویسے فراز صاحب نے ان کو کیا کہا؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، اب تو جو ہے اعظم سواتی صاحب پیچھوں میں ہیں، اب تو ریاست کی طاقت ساری ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس معاملے میں ان لوگوں کو ریاست اپنے ساتھ ملوا سکتی تھی، یا حکومت جو ہے وہ شروع میں عرض کر دیا نا، ٹھیک ہے، کہ کسی اگر میں نے ایک جرم کیا ہو تو مجھے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ آپ مجھے جو ہے اس ایک جرم کی بجائے کسی دوسرے جرم میں وہ پکڑ لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مزہ تب آتا ہے جب بندہ طاقت میں ہو اور آپ ان کے خلاف کڑے ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک مکافات عمل کا درس بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فتویٰ جو آج اعظم سواتی کے خلاف لگا ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں. بالکل سر. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. لیکن جب یہ اس طرح کی بات، اس سے بڑی نرم بات جب نواز شریف نے کی تھی، تو وہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں کہ جس میں اعظم سواتی صاحب نے ان کو غدار بھی کہا تھا، انڈین ایجنٹ بھی کہا تھا، اور کن کن القاب سے یاد کیا. ایسا ہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مکافات عمل کے قانون کو مد نظر رکھ کے کسی جرنلسٹ کو، کسی حکمران کو، کسی سیاستدان کو طاقت کے، شہرت کے یا وردی کے نشے میں مبتلا ہو کے انصاف سے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ جس کی بھی ہے نا، باری سب کی آنی ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ باری سب کے. اچھا سر، ایک پیج کا چورن بیچا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور کبھی اس پیج پھٹنے کا چورن بیچا جاتا ہے. یہ ایک پیج ہونا چاہیے یا یہ کہانی اب ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ ایک پیج کا یہ کیا ڈرامہ ہونا چاہیے بھائی. عوام کے منتخب نمائندوں کو حکمرانی کا حق ہے، اور فوج وہ ایک ادارہ ہے حکومت کے ماتحت. پاکستان تب ناعمل ہوگا جب جوڈیشری اپنا کام کرے، جب میڈیا اپنا کام کرے، جب فوج اپنا کام کرے، جب سیاستدان اپنا کام کرے. ایک پیج سے بات ہوئی تو صحافیوں کے مقابلے میں صحافی ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ ارشد شریف کے معاملے میں اگر کورٹ پہ دیکھا جائے، سپریم کورٹ میں بہت کم صحافی جو ہو گئے ہیں ان کی کیس کی پیروی کرنے میں، تو صحافی ایک پیج پہ کیوں نہیں آج تک ہوئے؟ اس کی کیا مین وجہ ہے؟ نہیں، میں تو ارشد شریف صاحب کی بہیمانہ قتل کی پہلے دن سے مذمت کی، ان کے اعلیٰ سطحی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. میں ان کی گھر، ان کی ماں مظلوم، اس کی قدم بوسی کے لیے بھی حاضر ہوا. بالکل. اور اس کا ہوا. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگی تھی تو کچھ چینل اور کچھ اینکر لگے ہوئے تھے، اور وہ جیو کو اور حامد میر صاحب کو غدار بنا رہے تھے. میر شکیل الرحمان پہ جو 63 مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں توہین رسالت جیسے سنگین بھی تھے، تو ذرا اس وقت کا لسٹ نکالے. اس حوالے سے سر بہت سے صحافیوں نے معذرت بھی کی ہے. بہت سے صحافیوں نے اس حوالے سے معذرت بھی کی ہے کہ ہم اس وقت غلط تھے. جنہوں نے معذرت کی تھی کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس دور میں وہ حساب کتاب برابر نہیں کرنا چاہیے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو، اس نے بے شک ہمارے بارے میں کیا کیا فتوے نہیں دیے ہو. مثلا یہ ایسے عالم میں گیا ہوں کہ اس سے صرف 4 دن پہلے شہباز گل کا جو ٹویٹ تھا جس میں مجھے سلیم شیطان کہا گیا تھا، وہ ARY کے ہیڈ لائنز پہ 24 آور چلتا رہا. لیکن اگر ARY کے ساتھ ظلم ہوگا یا اس کی کسی رپورٹر کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اس کی مذمت کروں گا، کیونکہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا نہیں.